دوسرا یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی آپ جانیں اور وہ کیا نام ہے ان کا شاہ صاحب جو ہیں وہ جانیں، آپ کا آپس میں جو بھی ہے آپ جا کے اگر سمجھا سکتے ہیں انہیں تو سمجھائیں، مجھے نہ سمجھانے کا کہا گیا ہے، نہ میں نے سمجھانا ہے کسی کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی میں بریلوی گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے امام رضا خان بریلوی کو نہیں پڑھا، میں سمجھتا ہوں مجھے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے میرے لیے۔ اچھا یہ میری تھاٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے بھائی، جس نے کوئی غلط لکھا ہے، چاہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب ہوں، چاہے وہ قاسم نوتوی رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو بھائی، مجھے کسی کیونکہ میں نہ تو ان پہ ایمان لے کے آیا ہوں، نہ مجھے ان پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ میں بریلوی کو گھر میں ہوئے ہوں، اب آگے جو چیزیں ہیں مجھے عقلی طور پر میرے لیے قرآن اور حدیث ہی ہے۔ تو یہ جو آپ چیزیں بیان کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان کر کے آپ مرزا غلام احمد صاحب کو سچا ثابت کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا رضی بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کہیں گے جی احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھ دیا ہے تو قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے یہ لکھ دیا۔ بھائی یہ تو بڑی چھوٹی کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو غلط ثابت کر کے آپ کو مرزا صاحب کی سچائی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چند چیزیں آپ سے، اچھا ایک تو یہ سوال کیا جاتا ہے، کچھ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں ملا، آپ نے یہ بہت عجیب سی بات کی۔ میں نے وہ کہا کہ اردو بہت مشکل تھی اسلامی اصول کی فلسفے کی، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ کہا اس کی بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بہت سے اس کا ربط ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی، تو یہ آپ نے بہت غلط بات کی کہ یار آپ کو اچھا ہی کچھ نہیں ملا۔ میں نے وہ کہا کہ وہ جو تینوں نفسوں کے بارے میں لکھا ہے آپ ابھی نکال لیں، وہ آپ کو میں اس سے زیادہ لکھا ہوا نفسوں کے بارے میں دوسری کتابوں میں سے نکال دوں گا۔ تو یہ میں نے بات کی تھی، تو یہ آپ نے پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سا رنگ دے دیا، آپ کیا شو کرنا چاہتے تھے مجھے نہیں اس پہ پتا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ شریعت آپ کے لیے کوئی نہیں، میں کوئی نئی شریعت نہیں مانگ رہا رضی بھائی، میں نے کوئی نئی شریعت نہیں مانگی، میں نے بہت آسان سی بات آپ سے کی تھی، جیسے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن پھر خدا را یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں مجھے نہ سمجھے کہ میں نے طنز کیا ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں طنز کروں، اور نہ میرا طنز کا کوئی چیز ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، آپ نے مجھے بتانا کہ امت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا اور اس کے میں کیا فائدہ تھا امت کے لیے، کہ پریشن عمر براتوس یا پلاتوس، امت کے لیے کیا فائدہ ہوا اس میں۔ ایک اور الہام ہمارے پاس آتا ہے پاس ہو جاوے گا، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوا، اس سے کھل جائیں گے، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوا۔ بے تحاشا ایسے الہامات ہیں، کچھ انگلش میں ہیں، کچھ مختلف لینگویج میں وہ ہیں۔ یہ الہامات نے کیا، فتح کا نکارہ بجے دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری، یہ امت کو کیا فائدہ ہوا ہے رضی بھائی، پلیز بتائیں خدا را، یہ جو مسیح آئے ہیں انہوں نے امت کو کیا فائدہ دیا ہے ان الہامات نے، یہ بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو مسیحا آئے ہیں یہ بہت ایک مطلب ورسٹائل ایک نالج لے کے آئے ہیں۔ وہ جو 1400 سال میں اس دنیا سے اٹھ گیا تھا، وہ جو علم اس دنیا سے اٹھ گیا تھا، یہ وہ کیا چیزیں تھیں جو قرآن یہ چیزیں بیان نہیں کر سکا۔ تو پلیز یہ اس ٹاپک پہ رہ کے اسی ٹاپک پہ بتائیے گا۔ نقصانات بہت ہیں امت میں، بہت سے لوگوں نے اپنے غلط یہ چیزیں بنا دی ہیں، یہ ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ حجت اللہ القادر، سلطان احمد مختار، واٹ از دیٹ کائنڈ آف اسٹف رضی بھائی، پلیز اس کے اوپر بات کیجیے گا۔ جی جزاک اللہ۔ ویسے تو جو میں نے سوال آپ سے کیے تھے ان کا آپ نے جواب نہیں دیا، بہرحال کوئی بات نہیں، بعض اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، اس میں کوئی آپ کو میں طنز نہیں دے رہا، بعض سوالات ہمیں بھی نہیں آتے ان کا جواب، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے، آپ نے آخر پہ سلطان احمد مختار، یار ایسے اعتراض نہ کریں جو دوسرے انبیاء پہ بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اتنا تو علم آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کفار بھی یہی اعتراض قرآن پہ کرتے ہیں کہ حروف مقطعات آگے توحا یاسین، ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے، یار ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے معنی تھے نعوذ باللہ قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں؟ ٹھیک ہے، بعض آیات کا فہم جو ہے وہ آج تک امت سٹرگل کرتی کہ اس کا کیا معنی ہے، اختلاف رہا ہے، بعض متشابہات باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سلطان احمد مختار، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام دیے ماہی، ٹھیک ہے، آپ کو نام اللہ تعالیٰ نے بہت قرآن میں دیے، تو یہ میں بات تو ختم کر لوں نا۔ ایک منٹ دے پلیز، میری ریکویسٹ ہے، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔
بھائی میں نے اعتراض تو کیا ہی نہیں ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے اعتراض کیا؟ میں آپ کو آپ سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سن تو لیں، میں میں آپ نے کا تو پورا اعتراض نہیں، جواب دوں گا، فکر نہ کریں، پورا جواب آئے گا۔ آپ نے کہا تھا اس سے امت کو کیا ملا، تو یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان کر دیا، اس سے امت کو کیا ملا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کو پتہ یہ کفار اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں، آپ کا بھی ابھی جواب دیں گے۔ سلطان، اگر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان کہا ہے، اس میں کیا ایشو ہے؟ سلطان القلم کا ہے، اس میں پیش کوئی تھی کہ آپ ایسی کتابیں لکھیں گے جس سے منہ توڑ جواب لوگوں کو ملیں گے، تو یہ تو پیش کوئی ہے، یہ تو بہت اہم الہام ہے، آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ مختار، جس کو اللہ نے چنا، بہت زبردست الہام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شان بیان کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو بھی بعض القاب سے پکارا۔ تو کیا جب اللہ کسی نبی کو ایک لقب دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری امت نے اس سے کوئی خاص فائدہ اٹھانا ہے ایک لقب سے؟ وہ اللہ کی محبت ہے اپنے انبیاء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کا، طٰہٰ کا، تو یہ اللہ کی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس پہ تو نہیں آپ اعتراض کر سکتے الہامات کے اوپر کہ اس سے امت کو کیا ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے اپنے انبیاء کے ساتھ کہ وہ ان کو القاب دیتا ہے۔ پھر آپ نے کہا عبد القادر جیلانی کو میں کیا کروں، میں اپنی اصلاح کر لوں تو کافی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، پھر آپ یہ نہ کہنا کہ وہ غیر عقلی آپ کے جو بریلوی بھائی عبد القادر سے مدد مانگ رہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ غیر عقلی ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ قرآن کے خلاف ہے کہ آپ نے صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ تأمرون بالمعروف قرآن کا حکم ہے۔ صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی، دنیا کی بھی کرنی، یہ بھی آپ پہ فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک آیت بھی پیش کر دو میرے سے اگر آپ کو آتی ہے، اور آپ کو تو زیادہ آیات آتی ہیں، تو اب آپ کا فرض ہو چکا ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس جا کے ان کو کہیں یہ جو آپ کا توحید کا تصور ہے مشرکانہ ہے، غیر عقلی، اس سے رجوع کریں۔ اگر آپ یہ بات نہیں کرتے پھر آپ تأمرون بالمعروف کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، بلغوا عنی ولو آیا کے خلاف ہے۔ تو صرف احمدیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے یہاں پہ، ان کی بھی اصلاح کریں۔ آپ نے خود کہا ہے ان کا عقیدہ غیر عقلی ہے، خود احمد رضا خان نے یہ تعلیم دی کہ استغاثہ کرو، مردوں سے مدد مانگو، یہ ان کی تعلیم ہے، ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آپ نے کہا کہ میں بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوں، مجھے ان کی باتیں ماننی ضروری نہیں۔ قاسم ننوتوی رحم اللہ ہو گئے، احمد رضا خان ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی، وہ آپ کے لیے حجت ہے باتیں بریلویوں کے مطابق، کیونکہ احمد رضا خان کہتا ہے جو قاسم ننوتوی کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، تو آپ بریلویت کے نزدیک مسلمان نہیں رہے، تو ان کے ہاں تو یہ باتیں حجت ہیں، اور الحمدللہ آپ بریلویت چھوڑ چکے۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا آپ ان کو گمراہ فرقوں میں مانتے نہیں، تو آپ کبھی نہ ان کو چھوڑتے۔ پھر آپ نے کہا کہ فلاسفی ٹیچر آف اسلام کے متعلق آپ نے کہا کہ مجھے بہت چیزیں سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے شروع میں یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ نارمل تھنگس تھی، یعنی کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں، لیکن میں آپ کو اب پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے، پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ نارمل تھنگز ہیں؟ یہ تضاد ہے میرے بھائی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ تو عام بات ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ عام باتیں؟ آپ کہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ نہ کہ یہ عام بات ہے، یہ تضاد ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے میں بس پوچھ رہا ہوں کہ ان الہامات سے کیا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے جو اکثر الہامات تذکرہ میں ہیں، جو انگریزی میں ہیں، ان میں خاص پیش کوئی ہیں میرے بھائی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خاص پیش کوئی ہیں، جو پیش کوئی انبیاء کے متعلق ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے خاص بھی بعض ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا، اور ان میں اصلاح کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب مسیح موعود علیہ السلام کو پیش گوئی ہوئی کہ لیک رام فوت ہوگا، مرے گا، قتل کیا جائے گا، وہ اب ایک الہام ہے مسیح موعود کا، لیکن اس میں پوری ہندو مذہب کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ پیش جو آ رہا ہے نا، میں آپ کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے جو اصول ہیں نا ان پہ ذرا غور کریں کہ مسیح موعود نے جو امت کی یہ ساری اصلاح کی ہے، جو آپ کے نزدیک غیر عقلی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری تھا میرے پیارے بھائی۔ آپ کے لیے وہ شاید نہیں ضروری، لیکن پوری امت کے لیے یہ اختلافی مسائل ہیں جن میں مدد ان کو چاہیے،
اور آج تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کا کیا جواب ہے. تو یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے لیکن امت کے لیے ہے، اسی وجہ سے وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، لیکن آپ نے اس پہ بھی کوئی کلام نہیں کیا. تو جو یہ الہامات ہیں، میں آپ کو خطبہ الہامیہ کی جو بات بتائی ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کہا. میں کہہ رہا تھا آئیے پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جن پہ انشاءاللہ آپ مسیح موعود کی کتابیں پڑھیں گے. آپ نے فلاسفی تھیریز آف اسلام پڑھی ہے، اب آپ نے اگلی کتاب جو پڑھنی ہے نا وہ حقیقت الوحی ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اور بھی جو آپ نے الہامات کا ذکر کیا ہم ایک ایک کر کے ان کو لے سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بعض الہامات ان کا جو ماننا ہے وہ نہیں کھلتا انبیاء پہ، ٹھیک ہے. حروف مقطعات کے متعلق یہ اس کو کلیئر کر دیں. دوسری بات یہ دیکھیں، میں نہیں آپ آئی ڈونٹ نو، میں پچھلی 4-5 مرتبہ آپ سے کہا، آپ سے التجا کی، ریکویسٹ بھی آپ سے کی کہ یہ جو الہامات ہیں آپ نے جو پڑھنے کی، میں نے وہ کہا کہ میں پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں. آپ نے کہا کہ وہ آپ نے تضاد بات کی کہ اسلامی وہ کیونکہ چیپٹر کافی ہو جاتے ہیں نا، اس میں کافی چیزیں آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں سمجھ نہیں آتی، اردو کے الفاظ بہت مشکل ہیں، تو جو ہے بھائی وہ میں بیان کر رہا ہوں. لیکن بہت سی چیزیں پڑھی بھی ہیں، روحوں کا دوبارہ مخلوط ہونا ہے، وہ آپ میرے سے آپ پڑھیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں دونوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں ہے کیا. مطلب کچھ تو میں نے پڑھا ہے نا، تو جو میں نے پڑھا ہے. کوئی کہہ رہا تھا مائک میں ٹھیک کر دے گا، تو میں آپ کو میری آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ میں نے مائک تھوڑا ٹھیک کیا ہے. وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے بھائی کہ تھوڑا جو میں اونچی سنا، بولیں، آواز کم ہے. تو میں نے آپ سے 5-6 مرتبہ یہ پوچھا تھا کہ یار کچھ سامنے لگائیں. آپ مجھے کہتے ہیں، میں لگاتا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سامنے لگاتا ہوں اور لگا کے اس میں بتاتا ہوں کہ بھائی کیا کیا اس میں کیا کیا. میری آواز ابھی مجھے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں تھوڑا ٹھیک ہے. اونچی بولیں، اونچی بولیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی آواز ایک آپ کی کم ہوگی اچانک. منٹ رکے، میں چینج کرتا ہوں یار. جی.
اچھا ابھی دیکھیں، ابھی میری آواز ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایسا ہے بھائی، میری بات سنیں. دیکھیں میں نے آپ سے بہت اسپیسیفک چند باتیں پوچھی تھیں اور میں نے 4-5 مرتبہ آپ سے کہا ہے رضی بھائی میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے، میرے دل میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے. آپ سامنے وہ الہام لگائیں، کوئی ایک آپ پورا چھوڑ دیں بھائی، پورا نہیں پڑھتے ابھی ہم، کوئی ایک تو لگائیں سامنے. میں 5-6 مرتبہ آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، سامنے لگائیں اور بتائیں کہ مجھے بتائیں کہ یار ویس یہ مسیحا نے پوری دنیا کے لیے کیا. بھائی یہ جو آپ جن عقیدوں کی بات کریں بھائی، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مطلب آپ مجھے کہیں یار کسی مردہ سے مانگنا کیسا، میں کہوں گا بھائی اچھی بات نہیں ہے. بھائی مجھے پھر مسیحا کا مجھے کیا فائدہ ہوا یار، پوری دنیا کو اس سے کیا فائدہ ہوا. آپ تھوڑا بہت الہام سامنے لگائیں پلیز. میں پھر آپ کو، اگر آپ اس پہ نہیں مزید کلام کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرومس مسائل آ چکے ہیں آپ کے مطابق، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ پرومس مسائل آ چکے ہیں، تو میرا خیال آپ کو اریٹیٹ نہیں اس میں ہونا چاہیے. اور آپ کو سامنے جیسے اب آپ نے، میں نے جو الہامات آپ کے سامنے رکھے، آپ نے کہا یار یہ تو وہ قرآن میں یہ الفاظ یہ تھے. یار اگر بھائی میں تو سمجھتا تھا مرزا صاحب کو تو آ کے ان کی ورڈز کا، وہ جو کی ورڈز تھے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا بھائی، کہ یہ لو ان کا یہ مطلب ہے، یہ چیز ہے. تو یہ پلیز اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے اگر کر سکتے ہیں آپ کے پاس. جی اب جی میں آپ میں کو کہتا ہوں کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کی، ہاں اللہ آپ کو اس کے جزا دے گا. جی اگر آپ بتا دیں کہ یہ جو الہامات جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہاں ان کا جی. امت کو کیا فائدہ کیا ہوا. صرف میں طنز نہیں ہے میرے بھائی، صرف یہ بتانا ہے کہ آئی شیل ہیلپ یو کا امت کو کیا فائدہ ہوا. میں اور آپ کو بتاتا ہوں ابھی. ہاں میں آپ کو ان کے بتاتا ہوں. فائدے بتائیں ہاں ذرا میں کہ آپ کو امت کو کیا بتاتا فائدہ ہوں، ہوئے. فکر نہ کریں. اب مجھے مزید سمجھ آ رہی ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کا ذہن کس طرف ہے ان سوالوں کے لیے. پہلی بات یہ آپ نے کہا آپ نے کسی کو گمراہ نہیں کہا. پیارے بھائی جب آپ بریلوی گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ بریلویت کو چھوڑ چکے ہیں اور قرآن سنت پہ آئے ہیں، کیا آپ بریلویت کو اس وجہ چھوڑی آپ نے کیونکہ وہ جنتی جماعت ہے؟ کیا کوئی اپنے آپ کو جنت سے نکالنا چاہتے کہ میں یار جنت میں پیدا ہوں لیکن میں جہنم کی طرف جانا چاہتا ہوں؟ یہ عقل پہ یہ عقلی بات ہے ویس بھائی. آپ بریلوی تھے اب آپ نہیں ہیں، یعنی وہ گمراہ عقیدت ہے، اسی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے. اگر وہ سچا اسلام تھا تو آپ چھوڑتے بریلویت کو. اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا آپ نے کسی کو گمراہ نہیں کہا. یار جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قبروں پہ جاتی ہیں عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے ہیں وہ غیر عقلی بات کریں، تو وہ ہدایت پہ یا گمراہی پہ؟ اس کا بھی آپ نے اب جواب دینا ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، اگر آپ کے سامنے وہ بات رکھوں پھر اس پہ آپ کلام کریں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے خود یہ بات پوچھی ہے کہ اگر میں سامنے رکھوں پھر آپ اس پہ کلام کریں گے. تو میں آپ کے سامنے نا ایک بہت چھوٹا سا حوالہ رکھ رہا ہوں، مشکل نہیں ہے اس میں کوئی. اس میں نا میں بس آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے جو پہلے مجدد ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود کہا آپ ان بریلویت کو چھوڑ چکے ہیں، وہ مردوں کی جو مدد مانگنے والی بات ہے نا اس کے متعلق میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، پھر اس پہ آپ نے کلام کرنا ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. ایک سیکنڈ مجھے دے. یہ آپ دیکھیں احمد رضا خان صاحب کیا آپ نے اشعار میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عبد القادر جیلانی ہے وہ اللہ کے ذل ہے، اور وہ کہتے ہیں شیئن للہ شیخ عبد القادر، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے عبد القادر، معذرت اللہ تعالیٰ سے تو ہم مدد مانگتے ہیں، ہمیں کچھ دے اللہ کے واسطے. پھر اس کا جو عملی نمونہ نا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر ہماری مدد کر، ہماری جولیاں بھر دے. ابھی میں نے آپ کو صلاۃ غوثیہ نہیں سنائی، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ابھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے کیا معاملہ ہے. وہ ایک نماز صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں، وہ بغداد کی طرف چل کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی ہمیں دے، ہمیں دے، ہمیں دے. تو یہ آپ نے اب کھل کے بتانا یہ شرک ہے یا نہیں، اور یہ ظفر اللہ شاہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ میں نے اس میں باتیں پڑھی ہیں وہ فلاسفیز آف اسلام کی. آپ نے جو نفس کی بات کی وہ تو ایک چھوٹی سی بات وہاں پہ نا بہت لمبا مضمون ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو عقائد ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں اچھا کہ مردوں سے مدد مانگی، یعنی یہ گمراہی ہے. لیکن میری اس میں کیسے اصلاح ہوئی؟ آپ کی اصلاح اس طرح ہوئی ہے کہ جب آپ بریلوی کے آگے یہ کہیں گے نا
تو وہ آپ کے آگے قرآنی آیات رکھ دے گا کہ نہیں اس میں ہے کہ مردوں سے مدد مانگو. تو جب آپ مسیح موعود کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو ان کا جواب دینا آ جائے گا, آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں دلیل کی روشنی میں. نہ صرف یہ, جب وہ آپ کے آگے دوسرے اپنے شرکی عقائد رکھتے ہیں تو مسیح موعود کی تعلیمات سے آپ کو ان کا رد سمجھ آ جائے گا کہ کیسے آپ نے جواب دینا ہے. نہ صرف یہ, جو انہوں نے انبیاء کی گستاخی کہ وہ بھی آپ کی انشاءاللہ مسیح موعود علیہ السلام ہی اصلاح کریں گے, جیسے شیطان والی میں مثال آپ کو دی ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ آئی شل ہیلپ یو, یہ امت کو کیسے اصلاح ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. یہ مسیح موعود کا جو الہام ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئی شل ہیلپ یو انگلش میں. تو اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ آپ کی مدد کرے کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں جنگوں کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا جو آپ کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا اور فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مثال کے طور پہ قرآن میں آیت ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, کہ ہم 1000 فرشتے بھیجیں گے جو آپ کی مدد کریں گے. تو مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آئی شل ہیلپ یو, تو یہ تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض آپ کا ہو نہیں سکتا. جس طرح اس آیت نے امت کی اصلاح کی ہے, اسی طرح اس آیت نے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق امت کو بتا دی کہ اللہ مدد کرے گا, اور وہ پھر نمونہ پیش بھی ہوا کہ اللہ نے ہر میدان میں مسیح موعود کی مدد کی. تو یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہر الہام کا ایک پس منظر ہوتا ہے, آپ ان کو دیکھیں. اب آپ نے کہا ہے کہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, یہ میرے آگے اب تفسیر سورہ فاتحہ اعجاز المسیح, یہ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آپ نے لمبی تفسیر لکھی اور آپ نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسی عربی تفسیر لکھے, میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور میں اپنا موقف ہی رجوع کر لوں گا کہ میں مسیح مہدی ہوں. اب اگر آپ کے پاس وقت ہے یہ آپ پڑھ دیں, میں اسکرین پہ لگاتا ہوں, پھر آپ نے مجھے بتانا کہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے جس نے ایسی تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ پہ. یہ 200 صفحے وقت ہے, ہم پھر شروع کرتے ہیں, ٹائم کا مزید فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ الہام کی بنیاد پہ آپ نے لکھی اور اللہ نے آپ کو بتایا منعہ مانع من السماء, کہ اللہ نے یہ روک دیا آسمان میں کہ کوئی آپ کا اس کتاب کا جواب دے. ایک بندے نے کوشش کی, وہ پبلشنگ سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور کتاب اس نے اردو میں لکھ دی, حالانکہ چیلنج تھا عربی میں لکھیں اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. اور پھر اس کا جو بعد میں ہوا ہے اس پہ میں نئی گفتگو کرنا چاہتا. تو یہ سورہ فاتحہ کی اعجازی تفسیر ہے. مسیح مہدی کا کام ہی یہ تھا کہ قرآن کے معارف اور حقائق امت کو پہنچائیں اور جو غیروں کے اعتراض ہیں ان کے جواب دیں. تو یہ سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں, آپ اس کو بلند آواز میں پڑھیں, رمضان کا مہینہ برکت بھی لیں, لوگوں کو بھی فیض پہنچائیں, اپنی مبارک زبان سے مسیح موعود کے کلام کو پڑھیں, تو سب واضح آج ہو جائے گا کہ کس نے قرآن کی خدمت کی ہے. تو یہ میرا آپ کو آخری جواب ہے اس مضمون پہ. اب یا تو آپ میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کو, یا تو کوئی اور سوال ہے وہ آپ کریں. جو یہ سوال آپ کا تھا میں نے مجھے لگ رہا ہے جواب دے دیا. اور بھی بھائی ہیں اگر انہوں نے کچھ کہنا ہو اویس بھائی کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں, تاکہ اگر میں سے کوئی بات ان کو لگ رہا ہے میں مس کر چکا ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں. جی دوسرے بھائی مجھ سے پہلے کے بیٹھے ہیں, ان سے پہلے وہ بول لیں, پھر میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. میں کیونکہ کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ آنے والے مسیح کا جو ایک کام بتایا گیا تھا اس میں کسر صلیب تھا, تو اویس بھائی اس کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا حیران ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا تو آنے والے نے وہی کام کرنا ہے اور امت کی اصلاح بھی کرنی تھی.
ٹھیک ہے نا, ایک جگہ پہ جو اکٹھا کرنا ہے امام مہدی کے بارے میں بتایا ہے, تو وہ قرآن کی طرف لے کے آئے ہیں. کوئی آپ کا کوئی ایسا فرقہ یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف, روایات کی آپ کو ساری تطبیق بتائے گی کس طرح سے قرآن کو سمجھنا ہے, حدیث سے حدیث کو سمجھنا ہے. اور سب سے حیران کن بات تھی, کہتے کہ جی میں نے اصلاح نہیں کرنی, میں نے نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خیر امت ہو, ٹھیک ہے نا, دوسروں کی بھلائی کے لیے بنائی گئی ہے, جو دوسروں کی اصلاح کرتی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اصلاح سے نکال دیا. تو ٹھیک ہے, مطلب ان کی اپنی مرضی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو باقی بھائی اب کہہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور دیگر مذاہب میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس کا واضح ثبوت مرزا صاحب علیہ السلام نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, حجت کے طور پر تمام مذاہب کو چیلنج دے کر پیش کیا کہ ایسے اعلام یا پیش گوئیاں اپنی لا کے دکھاؤ, نہیں لا کے دکھا سکو گے. تو اسلام کی سچائی کا اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. اور ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں, اور جب وہ غیب کی خبریں پوری ہوتی ہیں جو کہ انسانی اختیار میں ہرگز نہیں ہوتی, تو اس سے تقویت ایمان ہوتا ہے انسان کا. زندہ خدا کا جو تصور ہے آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, آپ کا ایمان تقویت پکڑتا ہے. آپ نے تو صرف جو دیگر جو مسلمان ہیں جو احمدیت سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا تو ضنی سا ایک عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں, کبھی وہ کلام کیا کرتا تھا, اب ہے ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب علیہ السلام نے تو واضح طور پہ تمام دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ زندہ خدا ہے, زندہ اس کا کلام ہے, اور وہ کلام غیب کی خبروں پہ مشتمل ہوتا ہے, اور وہ غیب کی خبریں پوری ہوتی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں. اور کئی مثالیں رضی صاحب نے اپنی باتوں میں کی دی ہیں آپ کو, لیکن آپ کے وہ شاید اللہ کرے آپ کے دل میں وہ بیٹھے, سمجھ آئے. جزاک اللہ. میں بات کر لوں یا کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اویس بھائی میں بھی تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں, آپ نے اجازت ہے اویس بھائی؟ جی احمد بھائی کریں آپ. اچھا رضی بھائی, میں نے اویس بھائی کو کل کہا تھا کہ اب رضی بھائی کے پاس جائیں تاکہ مزید آپ کو کوئی اشکال ہے تو آپ کو بتا دیں گے. اصل میں کل انہوں نے براڈ لگائی تھی, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میرے پاس ٹائم کی کمی تھی, تو ان کا یہ سوال تھا کہ مرزا صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسا کون سا جو الہام تھا جو امت کے لیے ضروری تھا, یہ ان کا مین سوال تھا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ سب سے بڑا جو پیغام پہنچانا تھا امت کو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں رہے, پوری امت انتظار نہ کرے, وہ وفات پا گئے, اور جس نے آنا تھا وہ میں ہوں. سب سے بڑا الہام تو یہ تھا جو ان کو میں نے کل جواب بھی دیا تھا. پھر ان کے مزید جو تھے کچھ کہہ رہے تھے غالباً کہ پیٹ پھٹ گیا, وہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پیٹ ایک پیشن گوئی تھی, اور اس کی جس بندے کا پیٹ پھٹا پیشن گوئی کے مطابق تو وہ بھی پوری ہوئی. اس نے خود کہا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے, میری پیٹ پھٹا ہے, اور ڈاکٹر نے بھی یہی تصدیق کی. تو اس سے یعنی واضح ایسے الہامات ہیں جو پورے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیتھ پہ جائیں گے, اس کو پتہ کوشش کریں گے تو ہر بات واضح ہو جاتی ہے. ہاں جیسے ابھی مزید سوالات کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ اگر زیادہ ہم نے کرنی ہے تحقیق تو علیحدہ برول لگا لیتے ہیں, تو ایک ایک الہام کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اگر مختلف جیسے زبانوں میں ہے آئی شیل ہیلپ یو, یا مزید ہے کہ یا لاش وغیرہ, یا یہ یا روس کی ہے پیشن گوئیاں کچھ, یا تلاپوس کہہ رہے تھے, پلاتوس وغیرہ. تو یہ پیارے بھائی یہ کیونکہ یہ عالمی امت میں آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام, تو ایک دن پوری دنیا پہ غلبہ ہونا ہے. ہر قوم کے لیے یہ برکت کے طور پر ان کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. جب پوری دنیا اسلام میں آ جائے گی, اور یہ ہو کے رہنا ہے, کسی کو شک نہیں ہے, نہ آپ کے علماء کو نہ حدیثوں میں ذکر ملتا ہے, اور پیشن گوئیاں ضرور پوری ہونی ہے. اور جب یہ تمام قومیں آئیں گی تو اپنے لیے وہ ان کے لیے ایک تسکین بخش باتیں ہوں گی, ان کے لیے یہ برکت کے طور پر کہ ہمارا ذکر خدا نے کیا ہے, جیسے روس کا ذکر کیا ہے. تو انگریزوں کے لیے کہ ان کے لیے انگلش میں آیا, تو ساری قومیں مطمئن ہو جائیں گی, جیسے فارسی میں ہے, ٹھیک ہے, پلاتوس وغیرہ, تو جیسے یا لاش وغیرہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ مختلف زبانوں میں آپ کو, ہمارا ذہن چھوٹا ہے, جلدی سے ساری باتیں ایک بچے کو نہیں ہم سمجھا سکتے. جیسے ایک بچہ کہ مجھے ساری باتیں ایک دن میں سمجھا دے, تو یہ ساری باتوں میں ضرور کیونکہ خدا کی طرف سے ہیں, ضرور ایک مقصد ہے. لیکن اب وہ وقت نہیں آیا. جب یہ قومیں آئیں گی تو ان کے لیے یہ باتیں ان کے لیے خاص کر کے ایک باعث شرف ہوں گی, ان کے لیے تسکین بخش ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر بھی کیا ہے, چاہے روس ہے, یعنی
فارسی ہیں یا انگریز ہیں، تو آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو بھی سب کو علم ہے کہ جماعت جو پھیل رہی ہے اس میں ساری قومیں آ رہی ہیں، سب کے لیے برابر ہے جماعت. تو اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سارے الہامات کا ہر الہام کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو وقت کے ساتھ پوری ہونی ہے. کچھ پورے ہو چکی ہیں، اب کچھ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اگر ہم ابھی کہیں گے کہ سارے جواب ابھی مل جائیں تو پھر ظاہری بات ہے جواب تو مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ کو پھر ایسے بحث نہیں کرنی ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو خود بھی کوشش کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. تو جیسے میں نے کل بتایا کہ سب سے بڑا پیغام تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، وہ نہیں آئیں گے. جو آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ایک الہام ایسا بتا دے جو امت کے لیے ضروری ہو، تو اس سے بڑا الہام کیا ہو سکتا ہے جو امت پوری ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی جو دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ جنہوں نے آنا ہی نہیں تھا، جن کی وفات ہو چکی ہے. تو اس طرح یہ ایک ایک کر کے نا بات اگر ہم بیان کریں تو یہاں کئی دن لگ جائیں گے ہو سکتا ہے. جی تو کمالات باقی بھائی، آپ آپ خود نے کچھ کہنا ہے؟ میں ایک مزید پوائنٹ کہنا کمالات بھائی کے بعد. مجھے آپ پہلے مجھے کہہ بھی لیں ایک رضی بات بھائی، میری خیر ہے، میں بعد میں کروں گا، بات پھر ٹھیک بہت لمبی ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، آپ میں پہلے کہہ لیں. جلدی سے بس ایک چیز اویس بھائی کو یہ بھی بتا دوں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ساری ایسی آیات ہیں قرآن کریم میں جن کا معنی علماء کو نہیں پتہ تھا، اس کی بھی آپ نے صحیح طرح احادیث سے ثابت کیا ان کے کیا معنی. یہ بھی امت کے لیے ایک بہت اہم کام تھا کہ وہ آیات جن کے متعلق ان کو نہیں سمجھ تھی امت کو، وہ آپ نے اللہ کے الہام کے ذریعے سے ان کو بتایا. اس کی ایک مثال آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اس کا آپ نے اپنی باری میں معنی بتانا ہے. ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ کو ہم بتائیں گے مسیح موعود نے کیا معنی دیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ابھی میں بات کر لوں. ویسے بھی بس کمالات پہ کو 1 منٹ دیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو واپس نہیں، آپ وہ کی طرف. کر لیں رضی بھائی، ان کو کر لینے دیں، پھر وہ زیادہ باتیں ہو جائیں گی، وہ اکیلے ہیں اور اتنے ساری باتیں ہیں، تو ان کو پہلے کر ٹھیک ہے لینے دیں، کوئی ٹھیک ہے. اور مسئلہ میں گزارش کرتا ہوں احمدی بھائی جو ہے نا، کمالات بھائی، مولوی صاحب اور شیخ ہادی بھائی کے علاوہ، کہ وہ ہمارے ماڈریٹرز ہیں، وہ اگر نیچے سنیں، کیونکہ اور مہمان بھی آنا چاہتے ہیں، پھر وہ آ نہیں سکتے. تو جو ہمارے احمد بھائی بیٹھ ماڈریٹرز سکتے ہیں. ہیں اوپر؟ احمد بھائی کو اوپر بیٹھا رہنے دیں گے آپ پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ. اچھا، آپ کے دوست ہیں؟ میرے بہت اچھے ہیں یہ اچھا شیخ ہادی بھائی اور احمدی. یہ اچھا، آپ کی درخواست پہ وہ بیٹھ لیں پھر، لیکن شکریہ. بات اب مزید صرف میں اور کمالات بھائی کریں گے، تو آپ کریں ٹھیک ہے سوال اپنا اپنا. ٹھیک ہے. اچھا یار رجی بھائی، اٹ شوڈ بی لائک میں تھوڑی سی ایز اے بردر، ایز اے بھائی آپ سے، میرے پہ اس بات پہ بھی اعتراض لگ جائے گا، میں نے آپ کو بھائی کہا، لیکن میں ایز اے بھائی آپ سے تھوڑا سا ایک جنرل ایک نہیں، بات آپ کرنا چاہتا کہا ہوں. یار کریں میں بھائی، بھائی آپ کہا کریں انسانیت میں بھائی، اس پہ کوئی نہیں آپ پہ اعتراض کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے چند باتیں ہیں میرے، چند چیزیں. اچھا آپ نے نا کیا کیا، میں سمجھتا ہوں میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے نا یہ کیا کیا، وہ مطلب بریلویوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اچھا مجھے نا، میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ رکھتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی، 2 باتیں. اور اب یہ باتیں دیکھیں، آپ، مجھے پتہ ہے کہ شاید آپ کو یہ برا لگتا ہو، میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، شاید جو لوگ آپ کے، جن کو آپ بلیو کرتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں، چیزیں کہتے ہیں، تو ہوتا ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. میں ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ میکسیمم اعتراض اٹھاتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں ان کے اعتراضات بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو نالج ہی ملتا ہے. ہاں، اس میں میں نے اپنے منہ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ کسی کے لیے، کسی کے دل کے لیے، جو کسی کے کابر کے لیے کہ جو اس کو بری لگے. ہاں، لیکن بیٹھتا ضرور ہوں، ظاہری بات ہے، وہاں سے آپ بہت سی چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو ملتی ہیں. تو ایک تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اعتراضات میں نے وہیں سے سنے ہیں، تو آپ کے دماغ میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ پوچھتے ہیں. اب ان میں سے 2 باتیں میں کروں گا. میں آپ سے کہوں گا آپ نے 2 باتوں کے ہی جواب دینے ہیں. پلیز ادھر ادھر نہیں جانا یار کہ وہ بریلویوں نے یہ کر دیا، دیوبندیوں نے یہ کر دیا، تو فلانا ہے. کیونکہ مرزا صاحب دیوبندی بریلویوں کے تو آئے نہیں ہیں، وہ تو آئے پوری دنیا کے لیے. تو آپ نے اپنے دماغ میں وہ بات رکھنی ہے اور اس کو بات میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے مجھے جواب دینا ہے. 2 سوال ہیں، پلیز ان 2 سوالوں کا ہی جواب دیجیے گا. پھر جو آپ نے آیت پوچھی ہے وہ اس کے اوپر میں آپ سے آیت نمبر لے لیتا ہوں، اور میں دیکھ لیتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، کیا کہتے ہیں، عربی مجھے نہیں آتی، تو میں اپنی تفسیریں نکال کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. تو مجھے وہ آپ لکھ دیں گے نیچے، تو میں نکال کے وہ بھی اتنی دیر تک نیکسٹ ٹرن میں وہ بھی چیک کر لوں گا. سوال میرا یہ ہے آپ سے، پہلا سوال، اور اسی کو ایڈریس کیجیے گا پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں تغیرات ڈالتا ہے اور یہ بالکل غیر معقول اور بےہودہ امر ہے.
बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और ज़ुबान में हो जा जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्यों ना कि इसमें तकलीफ मला याकूत मला युताक है, और ऐसे इल्हाम से फ़ायदा क्या हुआ जो इंसानी समझ से बालातर है। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे वो बताएं उसका फ़ायदा क्या है। मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, 5 बार 10 बार पूछा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके भाई बना के कि फ़ायदा बताएं मुझे। उस इल्हाम का फ़ायदा ही कोई नहीं इंसानी अक्ल में जो समा ही नहीं सकता। तो एक तो प्लीज़ खुदारा ये बताइएगा अपनी बारी में कि ये क्या है भाई। मैं मिर्ज़ा साहब तो खुद कहते हैं कि ये तो बेहुदा अमर है भाई, तो ये बता दें, नंबर 1। नंबर 2 मेरा सवाल है आपसे एक ना कि जो मेरा सवाल यह है कि आप पहले उस सवाल का जवाब दीजिएगा, दूसरा सवाल कि अगर जो गुलाम कादिर जिलानी साहब, आई डोंट नो जो भी हैं, उनके जो मानने वाले हैं, अगर वो कहते हैं कि उनके दौर में ये कहते थे, जो भी आपने बात की, पता नहीं हमने ऐसे कुछ कहा कि जिसको देख लें उसको उसकी बख्शिश का सामान पैदा हो जाता है, क्या ये शिरक है भाई? ये बता दीजिएगा कि क्या इसको आप भी इसको शिरक समझते हैं? तो इन 2 सवालों के जवाब दे दें, फिर मैं उसके बाद अपनी अगली बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह वैस भाई, पहली बात ये मैंने अब्दुल कादिर जिलानी साहब के बारे कहा ही नहीं, ये मुझे नहीं पता, कोई आपको शायद आपको मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं किसी और से, मैंने कहा था अब्दुल कादिर जिलानी से मदद मांगना। आपने जो बात की मैं उसको शिरक नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि सोबत सालिहीन के मुतालिक एक ख़ास मजमून है, कूनू मा सादिकीन, इसके मुतालिक अहादीस भी मौजूद है, सही मुस्लिम की अहादीस, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बाज़ नेकों को बख्श दिया सिर्फ सोबत की वजह से। वो सही मुस्लिम की लंबी रवायत है, वो मैं निकाल भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं, हमने काफ़ी बार वो पेश भी किया, तो वो तो नहीं शिरक मेरे यहाँ। मुझे नहीं पता आपको क्यों लगा कि ये बात शिरक है, हरगिज़ नहीं, कोई इसमें शिरक का पहलू नहीं। हाँ, वो अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है, और वो सोबत से जो हकीकी तौर पे बेनिफिट करते हैं उनको अल्लाह ताला बख्श सकता है, ये तो एक नेमत है औलिया की, ठीक है। जहाँ तक आपने कहा बरेलवी ये बरेलवी वो, मैं उनसे दूर रहता हूँ, ये आपने ज़बरदस्त तीर मारा आज। जब आप कहते हैं आप उनमें पैदा हुए हैं, अब आप उनमें नहीं हैं, आप उनसे दूर रहते हैं, आपने उर्दू तर्जमा करके बुखारी की हदीस पेश की है, आपको पता ही नहीं लगा। आप तो हमारे आगे अहादीस पेश कर रहे हैं। बुखारी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया आखिरुज़ ज़मान के मुतालिक, जब बहुत सारे फ़िरके हो जाएंगे, फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा, उनसे दूर हो जाओ जो गुमराह फ़िरके। आप खुद कह रहे हैं आप उनसे दूर हैं, आप असल में बुखारी पेश करें, आपको पता ही नहीं लगा, तो आपने अपने अल्फाज में उनको गुमराही कहा है मेरे प्यारे भाई। तो तामुरुना बिल मारूफ के मातहत कल आप स्ट्रीम लगाएं बरेलवियत पे, हम आएंगे आपकी मदद करेंगे, उनका रद्द करेंगे, क्योंकि आप खुद तस्लीम करें कि फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा में बरेलवी शामिल है, क्योंकि आपने खुद कहा मैं उनसे दूर रहता हूँ। इन बातों से मैं दूर हो चुका हूँ, माशाल्लाह हम भी दूर हो गए, इसमें तो हमारा इत्तेहाद हो गया। अब जो आपने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे एक सवाल के चश्मा मार्फत की वो किताब है, वहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जो अम्बिया आते हैं वो अपनी कौम की ज़ुबान के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ, वो अरबी में नाजिल हुआ, वो अगर अंग्रेज़ी में नाजिल हो जाता कुरान तो वो तो किसी को फ़ायदा नहीं वो पहुँचाता, क्योंकि उनको तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं थी। तो यहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे कि जो अम्बिया आते हैं वो अपनी ज़ुबान के साथ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर बतौर शाज़ अल्लाह दूसरी ज़ुबान में उनको बाज़ निशानात दे, इससे कोई एतराज़ होता है। जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है वो कुरान करीम की फजीलत पे बात हो रही है, वो एक ख़ास मजमून है कि ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ुबान में शरीयत नाजिल कर देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ ही ना आती। वो चश्मा मार्फत का हवाला है, ठीक है वो आप देख सकते हैं, सफ़र 219 पे आपको मिल जाएगा हवाला। तो वहाँ पे तो ये बात हो रही है, मैं पढ़ भी देता हूँ। आप फरमाते हैं बस याद रखना चाहिए कि कदीम सुन्नतुल्लाह के मुआफिक तो यही आदत इलाही है कि वो हर एक कौम के लिए उस ज़ुबान में हिदायत करता है। जो बात हो रही है शरीयत की हो रही है, जो हिदायत वाली बात है। शाज़ के तौर पे ख्वाब या इल्हामात में दूसरी
لینگویج میں کچھ ملنا تحفے کے بطور کسی قوم کے لیے، وہ تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو ہدایت کا معاملہ ہے، جو شریعت ہوتی ہے یا جو نبی آتا ہے، اصلاح کے جو مقامات ہے، اس مضمون کا جو باتیں جو ہدایت کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جو آپ کو یا تو آپ کو پرچی ملی یا آپ نے خود پڑھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ آپ کو بتایا ہی نہیں کہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہو، تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے، کیونکہ اول قرآن شریف قریش کی زبان میں ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے، مگر بعد اس کے قرآن شریف میں عرب کی اور زبانوں کے بھی الفاظ آ گئے ہیں. اور ہم لوگ جو قرآن شریف کی پیرو ہیں اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے، اس لیے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں، تا وہ اس بات کا نشان ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے، اور ہم ہر ایک امر میں اسی ذریعے سے فیضان ہی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات مسیح موعود نے چشمہ معرفت میں سمجھائی. تو یہ جو آپ کو غلط فہمی لگی ہے وہ شاذ کے طور پہ کسی دوسری زبان میں کوئی الہام ملنا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں خود لکھے کہ ہر نبی جو آتا ہے وہ ان کی قوم کی طرف جو آتے تو واضح انہی کی زبان میں وہ ان کو دعوت دے گا. مسیح موعود نے اپنی قوم کو اردو میں ہی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور عربی میں بھی، کیونکہ آپ کو عربی بھی آتی تھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کا سارا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارسی میں کہہ رہا ہوں، فارسی بھی آپ لیسن کو آتی تھی، آپ کو پورا جو آپ کا کلام ہے چائنیز میں آپ کو بتا دیا کہ چائنیز میں دعوتیں. یہ نہیں ہوتا، یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے پیارے بھائی. تو اس میں مجھے نہیں پتہ کیوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ مسیح موعود کا کلام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آپ نے اردو میں اور عربی میں اپنا کلام لکھا اور فارسی میں بھی. تو وہ جو آپ نے اعتراض پیش کیا وہ شاذ کے طور پہ مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہدایت کے ماتحت جو انبیاء آتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ آپ کے دونوں سوالوں کا الحمدللہ ہم نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے یہاں پر جو بھی آپ نے بات کی نا، اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے بھی جو بات کی نا، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے فیصلے بدلتا رہا ہے. مطلب ایک وقت میں اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے وقت میں اللہ نے دوسرے فیصلے کیے. تو آپ کی جو باتیں ہیں رضی بھائی، اس سے یہی مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے جو ہیں ہمیشہ بدلتا ہی رہا ہے. تو اللہ نے اپنی سنتیں بھی بدلتا رہا ہے، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ لگی ہے. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں بار بار اعتراض. میں نے آپ کو 10 بار کہا بھائی کہ مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں میں اس گفتگو کو یہیں پہ سٹاپ بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے اعتراض نہیں ہے. میں نے کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ ایسی بات ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری ذات کو اس میں سے مائنس کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی جو بات کی بھائی، آپ نے میں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں پچھلے 5 6 7 مرتبہ آپ کو کہا کہ آپ الہام سامنے لگائیں اور بتائیں کہ پوری جو ہماری دنیا ہے اس کو کیا فائدہ ہو. اس میں سے جیسے احمد اپل بھائی نے بھی ایک بات کر دی کہ وفات عیسیٰ کا جو بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے، کہ ان کی ڈیتھ، وہ وفات پا چکے ہیں. یہ باتیں تو مرزا صاحب سے پہلے بھی لوگ کر رہے تھے. آپ لوگ ہی کہتے ہیں بھائی کہ ابن عربی نے بھی یہ بات کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں تو تھیں، موجود تھیں. میں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے بھی علماء نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں وفات عیسیٰ کی. بھائی پلیز پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے بھی پڑھا ہے نا، آپ جو پڑھ رہے تھے یہاں پہ، یا تو بتا دیں آپ مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتیں بدل لی، یعنی کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے. امر وہ یہ فعل ہے، امر وہ ہے جو فعل ہے. کیا ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ قرآن کے لیے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بدل دیا ہے اپنا. تو پلیز یہ بتا دیجیے کہ مرزا صاحب کے لیے یہ اصول بدل چکا ہے. تو ایک تو یہ بتا دیں. دوسری بات ہے کہ جو میں آپ سے کہا کہ بھائی اس سے پہلے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو یہ آپ آئی ڈونٹ نو، آپ کوئی ایک الہام لگائیں سامنے اور بتائیں کہ وہ پہلے نہیں تھا رائج اور اب ہوا ہے. تو بس ایک الہام لے کے میرے پاس ٹوٹل 34 کویسچنز ہیں. میں نے ایک کویسچن بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا، اگر اس کو آپ ابھی بھی اگر الیبریٹ کر دیں تو بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کج بحثی آپ کو لگے، یہ بدتمیزی آپ کو لگے، تو آپ بھائی آپ مجھے سٹاپ کر سکتے ہیں
I can stop نہیں myself عبیس from بھائی speaking. ایسے تو نہ کریں، آپ نے تو نہیں کوئی بدتمیزی کی، شاید بریلوی آپ کو کہیں آپ نے کی ہے جو آپ نے باتیں آج کھول کے ان کو سمجھائی، میرے متعلق تو نہیں، آپ نے میری تو نہیں کوئی بدتمیزی کی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو نہیں بدلی، کوئی سنت نہیں بدلی پیارے بھائی۔ آپ چشمہ معرفت کا حوالہ دے رہے ہیں ابھی، جو زبان والی بات ہے، کون سی کتاب آپ پیش کر رہے ہیں؟ اگر مجھے غلطی نہیں لگی چشمہ معرفت کا حوالہ ہے۔ چشمہ معرفت ہے. ہاں That's جی، right, sir. ہاں جی بالکل، اور پیج کون سا کیا ہے صفحہ جو ہے؟ اب رضی بھائی میں نا کھول کے یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں پیج، ہاں آپ بات کریں میں صرف وہ والا ہاں کھولنا جی، چاہتا ہوں، پیج پیج کیا ہے؟ 219 ہے اولڈ ایڈیشن میں، نیو ایڈیشن میں کون سا صفحہ ہے؟ یہ نا اردو میں ہے پیج، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، میں کہتے تو احمد بھائی کو کال کر لیتا ہوں، وہ پھر ویڈیو کال پہ ان آپ کو دکھا سکرین پہ دکھا دیں، سکرین پہ دکھا دیں۔ دیں. میرے لیپ ٹاپ پہ اوپن ہے یہ نا. نہیں میرا مطلب کیمرہ آن کر کے۔ یہ میرے اس موبائل پہ کیمرہ آن نہیں ہوتا. یہ اچھا، کہ 218 جب ہے. کھولی ہوتی نا عبارت اور اس میں جو ہوتا ہے ذرا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ورڈنگ کیا ہے، آپ کو تو پتہ ٹھیک ہے. ہی ہوگا رضی بھائی۔ میرے پاس ہاں ویسے وہ ہے، میں کھول لی ہے تو وہ میرے پاس ہاں آپ پرانے کھول لیں، میں ایڈیشن بھی کا تھا۔ کھولنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ صفحہ ٹھیک 218 ہے ہے، وہ، 218 ہاں پرانی ٹھیک ہے، میں ایڈیشن میں بھی 218 کھول، 218 ہی تھا تو۔ آپ بات جاری ہاں رکھیں، وہ جی نئے پہ بھی پرانے کا حوالہ ہوتا ہے، آپ جاری رکھیں بات۔ صحیح ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا ویس بھائی سنت اللہ تو نہیں بدلی پیارے بھائی۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام چائنیز زبان میں آتے اور سارے آپ کے الہامات چائنیز میں ہوتے، آپ کا ویلڈ اعتراض تھا، لیکن آپ علیہ السلام اردو میں، عربی میں، فارسی میں آپ کے اکثر الہامات ہیں، جو ہدایت کے ماتحت باتیں تھیں وہ سب اسی زبان میں آپ کو آئی ہیں جو کہ آپ کو زبان سمجھ آتی تھی۔ یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا اور کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا، کیونکہ جو چیزوں ہدایت کے متعلق جو بات ہے یہ غیر معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن چائنیز میں نازل کرتا، کیونکہ جو قریش ہے ان کو تو نہیں چائنیز آتی۔ یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ ہمارا اختلاف ہی نہیں، اس پہ آپ اس کے متعلق جو آپ کا جو غلط فہم تھا وہ میں اصلاح اس کی کر دی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ وفات مسیح کے قائل دوسرے بھی تھے۔ پہلی بات یہ ہے پیارے پیارے بھائی، دوسرے قائل تھے، کسی نے وحی الہام کے مطابق یہ نہیں کہا یہ امت میں خرابی ہے، میں اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ لیں، یہ ہے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کھول کے سمجھائی ہیں، اور خود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت لے آیا ہوں بخاری سے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، پھر ایک پوری جماعت اس عقیدے پہ قائم، جماعت جو یہ میں واضح کر دوں وفات مسیح پہ نہیں قائم ہوئی جماعت، لیکن ایک جماعت قائم کی جو یہ عقیدہ پھیلا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ ہاں مسیح موعود نے یہ بھی کہا کہ یہ احمد اپل صاحب کا اپنی رائے ہے، میں ان کو اس وقت روکا نہیں، یہ سب سے اہم بات نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت، کتاب کا نام ہے، ایک سیکنڈ مجھے دے، غیر احمدی اور احمدیوں میں فرق، آپ نے وہاں کھل کے کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں جس پہ ایک پوری جماعت کھڑی ہو جائے، آپ میں اور بھی بہت گمراہیاں اویس بھائی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج، اس کی وجہ سے جماعت قائم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، شیطان نے ان کو مس کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ آپ کی کتابوں میں، آپ کے علماء آج تک یہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ باتیں لیکن آپ کہیں گے آپ کے لیے ضروری نہیں، تو پھر میں کچھ اس پہ کہہ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا اللہ نے اپنی سنت بدلی؟ مرزا صاحب کے لیے ہرگز نہیں۔ اگر روحانی خزائن چائنیز میں ہوتی تو میں آپ کی تائید کرتا کہ یہ کیا ہو گیا، اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اس سے امت کیسے فائدہ اٹھائے؟ اس وجہ سے آپ کی روحانی خزائن اردو، فارسی، عربی میں ہے، اور آپ کے تراجم ہم خود جماعت انگریزی میں کریے، لیکن روحانی خزانہ آپ نے خود انہی زبانوں میں لکھی ہے۔ تو وہ جو چشمہ معرفت کا حوالہ ہے وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہاں قرآن کا دفاع ہو رہا ہے پیارے بھائی، جب قرآن کا دفاع ہو رہا ہے اس پہ ایک سوال مجھے نہیں لگ رہا بنتا ہے، بہرحال حق کیا آپ کو سوال کریں، یہ وہ پورا حوالہ ہے، ایک سیکنڈ، الحمدللہ یہ دیکھیں جی چشمہ معرفت کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔
بس یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لیے اسی کی زبان میں ہدایت کرتا ہے. جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے قرآن کا دفاع ہے، کیونکہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ قرآن عربی میں کیوں آیا ہے. تو وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے زبردست جواب دیا اپنی کتاب چشمہ معرفت میں. آپ اس پورے مضمون کو پڑھیں، یہ روحانی خزان میں میرے نزدیک یہ بہت اہم کتاب ہے. کوئی بھی کافر آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ اعتراض بندن ہے، کیونکہ یہاں خاص ہدایت کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیوں عربی میں نازل ہوا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ شاذ کے طور پہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے لیے کوئی ملہم کو خواب میں بات بتا دے تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. مسیحوں نے خود یہاں کہ دوسری قوموں کی جو عربی ہے وہ بھی قرآن میں ہے. تو یہ بات ہے، واضح ہے، اس میں مجھے نہیں لگ رہا آپ کا اعتراض آپ کا نہیں، معذرت دوسروں کا اعتراض رہتا ہے. آپ تو صرف سوال کرتے ہیں، اعتراض تو ان کے ہیں، آپ تو ان باتوں کو مانتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو آپ کے 34 سوال ہیں ابھی رہتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے بہتر ہے کہ آپ وہ سوال اب لائیں، لسٹ لائیں، ایک ایک کر کے پوچھیں. اتنی دیر کمالات پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اتنی دیر آپ تیار کریں لسٹ جی کو، ہم حاضر ہیں. اچھا ایک بات کر لینے دیں مجھے جی کملات بالکل، بھائی، میں بس ایک کملات بھائی آپ کر لیں، جی کملات بھائی کر کریں لیں آپ. آپ بات. تو یہ کمالات میں کوئی نہیں ایک دو آپ کر منٹ لیں، دیں میری کیونکہ بات آپ نے تھوڑی پہلے بھی ٹائم مانگے گی. کمالات میں آپ کر نہیں، ان لیں، کو کوئی پہلے ایشو کہتے نہیں. ہیں چھوٹی سی بات ہے. اچھا میں نے مجھے چھوٹی سی بات ہے اصل بس. میں یہ جو عبارت پیش کر رہے ہیں نا، اسی میں اس کا جواب موجود ہے. میرے پیارے بھائی نے لگتا ہے کہ وہ پورا صفحہ ہی نہیں پڑھا. آپ نے نو ورڈ بھائی یہ پورا صفحہ پڑھا ہے ویسے 218 نمبر. جی میں نے پڑھا ہے، میں بتاتا ہوں کملات بھائی، میں چلیں پڑھ اب بھی ہم دیتا ہوں. دونوں پڑھیں گے، آپ اپنی بات کریں. تو ذرا یہ جہاں سے پڑھیں پاس یاد رکھنا چاہیے کیا لکھا ہے اس میں. اب ٹھیک ہے، وہ قدیم اللہ کی سنت کے مواقف تو یہی عادت الہی ہے. میں نہیں بتاتا ہوں لیکن پورا مجھے پڑھنا ہے نا، ایسے نہیں پڑھتا ایسے ہوں نہیں ایسے نہیں، میں ہمارے آپ میں سمجھنا ہے نا، تو آپ پڑھیں ذرا. اچھا مجھے ایک منٹ بات تو کر لینے دینا، مجھے بولنے تو دیں. جی جی کریں، میں آپ کو اچھا بات کمالات دیکھیں بھائی اس کا اصل میں ریفرنس ہوگا، بتا کر رہا سکتے ہوں. مجھے بھی؟ اچھا اس میں ہوگا یہ. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہم جی جی ایک چیز سے چلے تھے. دیکھیں میں ظاہری بات ہے سارے کویسچن میں آج نہیں کر سکتا. میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں ڈیلی بیسس پہ بھی آتا جاؤں گا اور میں اپنے سوال رکھتا جاؤں گا. اور ایک تو بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اسپیسیفک اس پہ زون پہ رہیں کہ جو میرا سوال ہے جی میں تو پہلے مطلب جو میرا سوال تھا میں اسی پہ قائم رہوں، ٹھیک تو ہے. یہی آپ ادھر کا ادھر جاؤں گا سوال تو تھا میں نا، تو اسی پہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں سارے کٹ ایک منٹ ہاں بھائی اس میں بھائی جواب بات موجود ہے. میں میں انشاءاللہ بتانے تعالی رضی بھائی اگر اجازت بھائی دیں گے تو میں بھائی اس کو تھوڑی عرض کروں گا. بھائی پورا پڑھتا ہوں ٹھیک لیکن ہے. میں جی آپ کو پڑھیں. اپنی چیز تو آپ کے سامنے اپنی طرف دوں. جی سوال میرا یہ تھا، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اللہ مطلب وہی اگر جاری ہے، کہ اگر وہی آ رہی ہے اور انبیاء کرام آ رہے ہیں، تو مرزا غلام محمد صاحب پر جو وہی آئی ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت ایک ایسی وہی ثابت ہوئی کہ کوئی ایک وہ مجھے آپ نے سامنے لگا کر بتانی ہے کہ جس کے اندر مجھے پتا چلے کہ یار یہ بہت زبردست تھی. تو ایک تو سوال میرا یہ تھا نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ اب اس نہیں کو لے کے بہت جب میں نے ساتھ زبردست سے آپ کی کیا مراد ہے، اس کو ایکسپلین کریں نا ذرا. بہت میں زبردست سے کیا مراد ہے. کمالات بھائی مجھے بات کر لینے دیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ بہت زبردست سے مراد کیا ہے. اچھا میں نے جو بھی بات کی ہاں تھی نا آپ سے، جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ایک بات کی تھی کہ اس کے اندر جو چشمہ معرفت ہے اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو. اچھا یہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے تو آ گیا کہ بھائی قرآن چونکہ اترا نہیں آپ یہ پورا پڑھے تو اس میں جو آپ کا یار اعتراض ہے نا وہ اچھا آپ اس ایسا میں کریں اس کا کملات بھائی، آپ جواب ہے. سوال کر لیں کملات بھائی، میں خاموش رہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی میں آپ سے اتنی صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو لائن اچکی ہے نا، جی میں کہتا ہوں آپ یہ پورا اگر صفحہ پڑھ لیتے نا بھائی سمجھ کے تو آپ کا بھائی سوال ہی پڑھنے نہیں آپ اٹھنا مجھے تھا. پڑھنے نہیں دے رہے. میں اب صفحہ پڑھنا شروع کیا، آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. چلے پڑھے پڑھے. ہاں
یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ یہ امر شروع ہے. سے نہیں ہے پیارے بھائی، یہ شروع سے ہے ہی نہیں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. بھائی میں تغیرات ڈالنا ہے، یہ لائن یہیں سے شروع ہوتی ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں اچھا آپ پڑھنا. چلیں آگے پڑھیں. بس یاد رکھنے کا جو چاہیے میں پڑھ نہیں دوں نہیں، اس سے اویس بھائی. پیچھے وہ پورا صفحہ اچھا پڑھے رضی بھائی، ان اچھا کو ٹھیک پڑھنے ہے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے. میں اوپر سے. تغیرات ہیں، یہ دیکھیں نا، میں ٹھیک ہے. تغیرات دیکھیں، میں ہاں آپ کی اسکرین ٹھیک سے ہے، پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چلے اب مجھے ٹھیک ہے، پڑھنے یہ دیں. بالکل سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ پڑھیں. پڑھ لینے دیں رضی بھائی پلیز. ان کو پڑھنے دیں، جی بہت جی، ہی بہتر ہے. ہاں ہاں یہ بالکل پڑھیں. ہاں یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیوں نہ کہ اس میں تکلیف مالا یا طاق ہے، اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہو جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے. پس جب کہ موجب اصول آرائیہ سماج کے وید کے رشیوں کی زبان ویدک سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ اس کے بولنے اور سمجھنے پر قادر تھے، اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں ان کو الہام کرنا گویا دیدہ دانستہ ان کو اپنی تعلیم سے محروم رکھنا تھا. اور اگر کہوں کہ اب رک جائیں خدا یہاں ان پہ، اب رک جائیں یہاں پہ. کیا سمجھیں اس سے؟ بھائی اس سے یہ سمجھاؤں کہ جو یہ جو آرائیہ سماج کے لوگ تھے، رشیوں کی زبان میں ان کو ویدک آریہ نہیں ہے، سنسکرت، یہ آریہ سماج ہے. میں آریہ پہلے سماج. تلفظ ٹھیک کر لیں کو. ہاں جی ہاں جی، مطلب کریں اب آپ. مرزا صاحب کو کیا ماننے کے لیے پہلے مجھے تلفظ ٹھیک کرنا پڑے گا یار. کملت بھائی ٹو دی پوائنٹ آئیں گے تو ایسے بالکل آپ نے مرزا صاحب دیکھیں، کی اگر تو نے کو برآمد اگر تو آپ نے ایسے دیکھیں، سنے نا، اگر میری ایسے بات نہ سنیں کریں. کملت بھائی اگر تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر تو یہ کچ بیسی ہار جیت بھائی میں جا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال میرا بہت اسپیسیفک نہیں ہے، وہ اگر آپ آپ نے مجھ جانے نہیں، میں نے آپ کو دینا، آپ اس طرح نہ کریں. میں ٹھیک ہے، صرف ایک عرض یہ کر رہا ہوں ایک میری سیکنڈ بات. کملات پہ یہ دیکھیں. مطلب نو اویس پہ سنیں، ہم نا کملات پہ جو الفاظ ہیں نا ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے آپ نہیں میں ان کو رضی بھائی وہ میری بات نہیں سمجھ، وہ زود رانجھ ہے. میں ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اریا نہیں ہے، اس کو آریہ پڑھ لیں، اتنی میں نے عرض کی ہے. میں کو اچھا غلطی نہیں آپ نکال رہا. اچھا بات ہاں پتہ کیا بات یہ دیکھیں، اب مجھے جی جی پڑھنے دیں اب ایک بار جی پلیز. ٹھیک ہے آپ پڑھیں ٹھیک اویس ہے. پہ. نہیں جہاں تک پڑھا نا وہ مجھے بتائیں کہ سمجھے بھائی کیا پڑھ ہے. لینے دیں، کمالات بھائی پڑھ اچھا لینے دیں اویس یار، بھائی آریہ میں ہو یا تھوڑا اریا ہو. اوپل صاحب پلیز آپ میوٹ پہ رہیں ابھی پلیز. سارے بولیں گے تو ہم کدھر نہیں پہنچ گے. اویس بھائی دیکھیں ہاں بالکل رضی کملات پہ بھائی، ان میں کو نا صرف پورا آپ سے پڑھنے دیں. 2-3 منٹ ہاں چاہتا جی ہوں، ہاں جی مجھے ان سے 1 to 1 کرنے دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھ آ جائے گی بات، کیونکہ یہ جتنا انہوں نے پڑھا نا اسی میں جواب موجود ہے. ٹھیک ہے چلے آپ کر لیں نو بات. ورڈ بھائی بتائیں ذرا. ایگزیکٹلی بالکل. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، آریہ سماج کے وید کے ریشیوں کی زبان ویدک سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ اس کو بولنے اور اس کو سمجھنے پر قادر تھے. مطلب وہ اس کو نہ بول سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے، اور ان کی جو یہ ہاں، آریہ سماج کے اب وید کے پوائنٹ جو ان کیا کے ہے؟ وید آپ جو پوائنٹ وید آئے کیا جو ہے اس میں؟ مطلب نہیں یہ وید کہ نہیں، یہ نہیں پوائنٹ ہے. پوائنٹ میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں پوائنٹ بھائی بتاتا ہوں. آپ بتا دیں. آپ اصل میں پتہ کیا ہوگا ٹائم، میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ایک بات بتا دی کہ بھائی قرآن مجید فرقان حمید عربی میں آیا تھا، کیونکہ عربی کی سمجھ تھی تو اس لیے عربی میں وہ آ گیا. تو یہ جو باتیں بھائی وہ اس لیے ان کی وہ نہ زبان تھی سنسکرت جو تھی. نہیں تو یہ آپ دیکھیں، آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اب آپ غور سے سنیں. یہ جو بات مرزا صاحب علیہ السلام کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے آگے بھی ایکسپلین. اس میں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایسا الہام ہونا ملہم کو جس کی اس کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ جو ہے عجیب بات اور غیر معقول ہے. ٹھیک ہے. یہ اب یہ نہیں ہے بات کہ میں وہ آپ اس کی لکھ رہا ہوں. زبان ہونا ضروری ہے. اچھا ایک منٹ رک جائیں. ہاں جی، میں اب میں لکھ رہا ہوں. میں لکھے، آپ کے مجھے اس سے ورڈ کوئی غرض نہیں ہے. جی مجھے آپ ہاں جی اپنے الفاظ دکھائیں، یہ والی اپنے الفاظ ریپیٹ ہاں کریں تاکہ جی. میں نہیں لکھوں. ایک سیکنڈ کملات پہ ایک ایک منٹ سیکنڈ. کملت بھائی کو بات کر جی لینے جی دیں پلیز. میں کملت بھائی کرنے لکھوائیں اپنے دیتا ہوں ان الفاظ. کو بات، میں ان کو کرنے دیتا ہوں بات. ٹھیک ہے، میں بس اس میں ایک مزید بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جی جی مسیح موعود علیہ السلام خاص شریعت کی بات کریں جو انبیاء پہ اترتی ہے یا جو ہدایت ان کو آتی ہے، کیونکہ مسیح وہ موعود علیہ بھی ہے، السلام نے وہ اپنی بھی بالکل ہے. دوسری کتابوں میں یہ بات واضح کی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مجھے شاذ کے طور پہ دوسری زبانوں میں الہام وہی بعض نشانات دوسری قوموں کے لیے دیتا ہے جن کی مجھے نہیں سمجھ آتی.
اس میں کوئی شک نہیں. پھر لیکن بات یہاں پھر ابھی میں کمل آپ ناتھ کو بھائی نے میں آپ کو تو پھر سمجھا رہا ہوں، بات تو سننے پیارے بھائی، ہاں بات تو سننے. یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام خاص ہدایت کی بات کریں کہ جو ہندوؤں کی شریعتیں ہیں، جو ان کی کتابیں، ان کے لیے ہدایت آئی تھی، ان کو اس میں سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام بات کریں، یہ خاص ہدایات کی بات ہے. جو بھی ہدایت کا پہلو مسیح موعود علیہ السلام پہ آیا اللہ تعالیٰ سے، اسی زبان میں جس کی آپ کو سمجھ تھی. ہاں شاذ کے طور پہ دوسری اقوام کے لیے بعض نشانات آپ کو دیے گئے، جیسے انگریزی کے بعض الہامات جو مسیح موعود علیہ السلام پہ آئے، آپ نے وہاں لکھا کہ ان کی بعض کی مجھے ابھی نہیں سمجھ آئی، لیکن وہ ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں پہ وہ آسانی سے اس کا بھی پتہ لگ جاتا تھا، تو وہ بےہودہ میں ہاں نہیں جی شامل ہوتا، بالکل. کیونکہ آپ کے اپنے ہاں جی صحابہ ہاں انگریزی جی جانتے تھے. تو یہاں پہلی بات ہے ہدایت کے بارے ہاں بات ہے، جی جو انگریزی کے الہامات جی ہیں ان جی کا ہدایات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، عقائد کے ساتھ. وہ پیار سے جو اللہ تعالیٰ نے میری اپنے انبیاء سے کلام کیا، اس طرح اللہ نے آپ کو فرمایا آئی لو یو، تاکہ اس قوم کو بھی نظر آ جائے کہ اگر آج کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ یہ مسیح ہے جس کے ہاتھ پہ ہم نشانات دکھائیں گے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے اس سے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ اعتراض پیارے بھائی آپ کی جی جی پیدائش سے پہلے ہوا ہے، تو یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. اور یہاں پہ جو جواب مسیح موعود دے رہے ہیں بالکل درست ہے کہ یہ کیسے کہ اللہ قرآن یا روحانی خزائن چائنیز میں آ جاتی، یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے. اچھا بہت شکریہ، مجھے اچھا بڑا اچھا رضی لگا بھائی آپ نے مجھے کمل ناتھ یہ بھائی کو ٹیک اوور، کمل ناتھ کہ بھائی سے ٹیک اوور کر کے وہ جو انہوں نے الفاظ بولے نہیں تھے نہیں وہ میں آپ نے ادھر لے ہی لیے. آ بڑے رہا ہوں. اچھا اور بڑا اچھا کیا محمد آپ نے، بھائی ایک مطلب منٹ ٹھہر جائیں، ایک دیکھیں منٹ مجھے بات پتہ سن لیں. تھا آپ ان کا حضرت غلط مسیح مفہوم نکالیں گے، تو میں جو پہلے ہی آپ کو روک رضی دیا. بھائی ہاں مجھے جی صرف اتنا بتا دیں کہ جو بھی الہام مسیح موعود علیہ السلام کو غیر زبانوں میں ہوئے ان کو سمجھ آئی نا بعد میں، جی یعنی بالکل اگر ان کو بالکل. لیکن کملات ہاں میں اس میں ان کو یہ سمجھ بھی ہے، آئی نا. کملات میں ہاں اس میں یہ ہاں بھی ہے کہ جیسے حروف ہاں مقطعات ہے نا، بعض کی سمجھ مسیح موعود کو نہیں آئی، وہ آخری زمانے میں کبھی شاید آ جائے موقع کے لحاظ سے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہاں نشان ٹھیک ہے. آسمانی میں ہاں تعداد ہاں کا ہاں الہام ہے، ٹھیک ہو گیا اور بعض زبانوں میں بالکل. الہام آتے جو اس وقت نہیں آتی سمجھ، لیکن اس پہ ہاں اعتراض نہیں اسے. ہاں جیسے جی بالکل. ذہب واہلی، نبی صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کو نہیں بالکل سمجھ آئی جب بالکل تک وہ پوری نہیں ہوگی سمجھ پیش گئی. آئے گی. تو اس پہ ہاں اس کو جی یہ دو الگ مضمون ہیں ہاں جن ہاں کو اویس پہ کوشش کریں کہ ایک میں بنا دے، ہاں پرپسلی نہیں، میں ان پہ الزام نہیں لگا، لیکن یہ دو الگ ہاں ہاں مضمون ہے. ایک ہے ہدایت کے سامان جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، اور ایک ہے شاذ نازر کے طور پہ بعض الفاظ الہامی طور پہ ہاں جی آنے جن کا اس وقت سمجھ نہیں بھی آتی، بعض کی آ جاتی ہے بعض کی نہیں آتی. جب وقت آتا ہے تو وہ بھی باتیں کھل جاتی ہیں. تو ایک زمانہ آئے گا جب اس کا موقع آئے گا تو وہ بھی کھلے گا. مثال کے طور پہ کملات پہ آپ کو پتہ ہے، آپ پاکستان میں بھی رہے ہیں شاید، کلب یموت علی کلب، کہ جو کتا 52 ٹھیک سالوں ہے. پہ مرے گا. اب اس کا معنی عربی میں مسیح موعود کو آگے، لیکن وہ کیا ہے کیا ہوگا اس کی ہمیں ہاں ایگزیکٹ نہیں پتہ لگی وہ جب تک وہ پوری ہوئی ہے بات. ہاں جی وہ بات میں بالکل آپ کی سمجھ گیا ہوں. میں جو اصل عرض کرنے لگا تھا نا، آپ نے اچھا کیا، آپ نے میری اس میں جو ہے رہنمائی کر دی، میں بھی ادھر ہی جانے لگا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ اس کی ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، ایک ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. وہ تو پیش گوئیاں ہیں، پیش گوئیوں میں تو اور بھی ایسی پیش گوئیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی ہے کہ ایسے ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی جب ہوئی ہیں تو ایگزیکٹلی نکلا پتا بعد میں چلا کہ وہ ایسے تھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو الفاظ تھے ان کی بھی سمجھ نہیں آئی. اگر مسیح موعود علیہ السلام کو مثلا انگلش میں کوئی الہام ہوا ہے تو ان کو اس کی بھی سمجھ آئی ہے بعد میں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے. اگر ان کو چائنیز میں کوئی الہام ہوا ہے تو اس کی بھی سمجھ آئی ہے. ہاں بعض ہوتے ہیں کہ اس کا مدعا کیا ہے وہ الگ بات ہے. اس میں جو بات ہو رہی ہے، اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو وہ زبان بھی سمجھ نہیں آ رہی اور بعد میں بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ خاص بات ہو رہی ہے ہدایت اس کے میں. یہ بارے، دیکھیں میں یہ ہدایت کے بارے ہاں یہ جی عرض بات سن بھی لیں ہے. نا مجھے جی. کا اب موقع یہ ملے گا دیکھیں، بات کرنے کا. اب ہاں آپ کر لیں نو ورڈ بھائی، پہلے کر لیں بات. ایک نوبٹ بھائی ہم آپ کی طرف آتے ہیں، میں بس اس میں ایک مزید بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات ہیں جو مختلف
عربی کی بھی بعض الہامات ہیں جن کا معنی نہیں واضح ہوا آپ علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن وہ بعد میں باتیں جب وقت گزرے تو امتیوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ ان پہ تشریح اور تفسیر اور تحقیق کریں۔ اس کی مثال ہے حروف مقطعات۔ اس کے متعلق امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا کیا معنی ہے، اور یہ جو مقطعات قرآن کے یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو عربوں کا اس کا کوئی معنی نہیں پتہ۔ یہ میں آپ کو حوالہ بھی دکھاؤں گا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بعد میں مفسرین نے تحقیق کر کے بعض کوششیں کی ہیں۔ اسی طرح بعض مسیمت کے الہامات ہیں جو شاذ کے طور پہ ہیں، جن کی آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ان کی سمجھے، آپ نے ان کے متعلق چھوڑ دیا ہے فیصلہ کہ جب وہ وقت آئے گا وہ پورا ہوگا۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں۔ جو چشمہ معرفت کا حوالہ ہے وہ خاص ہدایات جو شریعت کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے بات ہو رہی ہے، اور مسیمت جو اصلاح کے لیے چیزیں لائی ہیں وہ ساری اسی زبان میں جن کو آپ کو بھی سمجھ ہے ہمیں بھی۔ جی میں اب اگر اجازت دینا میں یہ تھوڑا پڑھنا چاہتا تھا، اسی لیے کہ اس میں بہت ساری وضاحت ہو رہی ہے۔ دیکھیں وہ لکھتے ہیں، اچھا نوورڈ بھائی آپ پہلے بات کر لیں، کو آپ کی بات آپ چاہتے تھے کرنا۔ اچھا اس میں مجھے ایسے ہے نا کہ وہ جب آپ سے بات میں نے اس لیے وہ جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تو میں نے لکھنا چاہا، اسی وقت میں نے کہا کہ میں لکھتا ہوں، تو پھر ٹیک اوور کر لیا رضی بھائی نے اسی ٹائم۔ ہی نو ویری ویل دیٹ کہ میں کدھر جاؤں گا، ان کو ذری بات ہے یار میرے بھائی پیدا یہ منازع تو نہیں ہو رہا، ہم حقائق کی طرف جانا چاہتے ہیں نا۔ اگر میں غلطی کروں میری اصلاح آپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے تو نہیں اس سے دکھ ہوگا۔ آپ نے کوئی یہاں آپ جیتنے آئے ہیں ہم سے بھائی، نہیں اور نہیں تو ہرگز پھر نہیں، ایسی میں باتیں نہ کریں، کیونکہ جو آپ نے ابھی بات یہ غلط تاثر لوگوں کو جائے گا کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کہہ سکیں یہ آپ نے کہا مسیمت تو یہ کہتے ہیں، لیکن آپ تو حق کی تلاش میں، تو یہ آپ کو بھائی زیب نہیں دیتا۔ اس سے آپ خود سوچیں کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے اچھی ہے یا بری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضی بھائی میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں، اچھا میں اگر کسی کو تاثر یہ جا رہا ہے کہ میں کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بھائی ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کمالات بھائی نے جب یہ بات کی تھی نا، تو اصل میں کیا ہوتا ہے باتیں اتنی ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں کہ پھر سمجھ سے آنا دور ہو جاتی ہے۔ تو جب اس لیے کمالات بھائی نے یہ بات کی تو میں نے اس لیے فوراً کہا کہ میں لکھتا ہوں، کیونکہ یہ بات جو ہے ان کے جو ورڈز تھے وہ ذریعہ بات آپ کو پتا تھا کہ وہ کہاں جانے ہیں، تو آپ نے ٹیک اوور کر لیا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے اہم بات تھی وہ بیسیکلی جو اس میں یہ تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی وقت اگر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ یہ جو امر ہے یہ بیسیکلی اگر کسی کی انسان کی جو اصل زبان میں جو ہے اسی کے اندر ہی اس کو ہونا چاہیے جو الہام ہے، اور اگر اس الہام کی اگر سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مطلب یہ ایسا ایز بات ہے نہیں۔ مطلب اگر یہاں پہ لکھا ہے اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہے اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، تو یہ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ مطلب جب یہ قرآن کی بات آئے گی جہاں پہ وہ سیاق و سباق آئے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جہاں پہ جب مرزا صاحب کے الہامات کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، پھر جو سمجھ بوجھ والی بات ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب میں بات سمجھ یہ میں نے کہا نہیں، لیکن میں اپنی باری میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں، پتہ نہیں کیوں یہ آپ کو تاثر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں وہ کر لیں کمالات بھائی آپ نے جو بات کرنی ہے۔ اچھا میں اس کے بعد نا ابھی آج تو ایک ہی ہے، کل پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو کل پھر آپ دوسرا اویس پہ آپ کے پاس 34 جو سوالات ہیں نا وہ آپ لکھ کے یا ٹائپ کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں تو آپ ہمیں وہ پہلے بھیج دیں، کیونکہ آپ کا تو یہی ہے نا کہ آپ کو حق کی تلاش ہے، تو آپ وہ ہادی بھائی کو بھیج دیں 34 سوال، تاکہ وہ ہم سارے حوالے تیار کر لیں، کیونکہ آپ مناظرہ تو نہیں لڑنے آ رہے، ٹھیک ہے نا، آپ تو نہیں حق کی ہرگز نہیں، تلاش ہرگز میں ہیں، تو بہتر آپ پہلے وہ سوالات ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم اس پہ آپ کے لیے پورا پروگرام ہم کر دیں گے انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ۔ صحیح ہے، چلیں انشاءاللہ وہ میں دیکھ لیتا ہوں نا، وہ میرے پاس وہ 1 to 1 کر لیں گے۔ ابھی میں نے نکلنا ہے اسلام آباد ٹھیک ہے، کے لیے، لیکن تو وہ میں آپ بھی نے اجازت چاہوں لکھ گا۔ کے ہمیں بھیجنے ہیں پلیز، کیونکہ آپ کا وہ حق، ایک دن ہاں آپ میں ایک ٹائم ایک کر لیں، کے آپ کو ایک ایک کر کے، ہاں میں ایک ایک کر کے نہیں، ایک ایک ڈیلی بیسس پہ ایک ایک کر کے کویسچنز بھیجتا نہیں جاؤں آپ گا، ایک ایک کر کے میں بھیج پہلے دوں کیوں گا، نہیں بھیج سکتے سارے؟ تو ایک ایک کر کے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ نہیں آپ وہ ہمیں یہ آج دیکھیں ایک سوال ہمیں تحقیق کا آج شوق ہے، آپ ہمیں سارے بھیجیں تاکہ ہم ان کا جواب تیار کریں، کیونکہ آپ کا تو حق کی تلاش میں، آپ کا یہ تو نہیں مقصد کہ یہاں آپ آئیں کوئی سوال کریں جس کا ہمیں شاید پتہ نہ ہو، یہ تو نہیں آپ کی نیت، آپ تو اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ سارے ہمیں بھیج دیں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں
اچھا میں بتاتا ہوں، دیکھیں جی یہاں پہ نا کچھ تھوڑا سا تاثر تاکہ غلط نہ چلے جائے، میں ایک بات بہت کلیئر کر دوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں بالکل حق پر ہوں، پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب وہی امام مہدی ہیں جس کا اللہ کے نبی نے کہا تھا، یا پھر یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا اللہ کے نبی نے کہا تھا، تو بھائی مجھے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے سوالات ہیں آپ کو اگر جلدی نہیں ہے تو بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے اور ہم گفتگو کو چلتے رہنے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں نے 34 کویسچنز جو لکھے ہیں اس میں سے آج ایک سوال رکھا تھا میں نے کہ وہی ایک الہام لگائیں جس سے پتہ چلے کہ جو پوری امت کے لیے بہت ایک میننگ فل میسج تھا اس کے اندر. تو وہ مطلب آپ نے جو لگایا سب دنیا نے دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ میسج کیا ہے، وہ کیا ملا ہے. اب فیصلہ ظاہری بات ہے، یہ تو اللہ میرا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس میں ظاہری بات ہے آپ کو بھی نہیں ہے اور میں اور جانوں میرا اللہ جانے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے حق سے وہ میسج دکھا دیا اور وہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، لیکن آپ بھائی بالکل اگر آپ میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ 34 سوال آپ نے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ پہلے یہ بتائیں مجھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ آپ تو اچھا ایک تو جواب یہ ہے کہ چاہتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا اس میں یہ ہے نا، آج دیکھیں ایک سوال کے لیے بے تحاشا ہمیں وہ ٹائم بھی لگانا پڑا ادھر ادھر. مجھے لگتا ہے یہ مجھے جواب لگتا ہم ہے ایک آپ ہی دیں گے روز پیارے بھائی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 34 مجھے لکھ کے دے، میں ساروں کا آج جواب دینا ہے، مجھے تو نہیں کوئی جلدی. میں کہہ رہا ہوں ہمیں وہ 34 سوال بھیج دیں، کیونکہ آپ کی نیت پاک ہے، آپ تو حق کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس میں مدد کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو. اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے بحث مباحثہ، جو کہ نہیں ہے، تو آپ 34 ہمیں دے دیں، ایک ایک روز ہم لے لیں گے. لیکن آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو پہلے ہمیں بھیج دیں. اس میں بھائی کیا کوئی میں مسئلہ غلط نہیں، میں بات آپ کروں؟ جزاک اللہ. میں آپ کو آپ نے 34 شیخ بھیج، کوئی ہادی مسئلہ نہیں صاحب اس کو میں. 34 انشاءاللہ سوال بھیج دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے خاص آپ کو وقت دیں گے، روز آپ آ کے ان کا پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا جی، بہت جزاک شکریہ. اللہ بہت بہت. اچھا اس میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ اگر اجازت دیں ہاں رضی جی، بھائی میں ہاں تھوڑی جی. سی عرض کروں جو میں بات کرنا اصل میں یہاں پہ دو باتیں جو ہیں مکس اپ کی گئی ہیں جو میں سمجھا ہوں ابھی تک کی. مکس اپ یہ کیا گیا ہے کہ تفہیم کسی کے بات کے متعلق ہونا اور بات ہے، اور اس کے معنی مثلا قلبن یموت علی قلبن جو ہے یہ الہام ہے، اور اس کا مطلب تو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کی تفہیم کیا ہے وہ جو ہے وہ نہیں پتہ. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ تفہیم کی بات ہو رہی ہے جو اس عبارت میں بات ہو رہی ہے. اس میں عبارت میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو وہ زبان ویسے بھی نہیں آتی کہ وہ اس کو عام فہم طریقے سے سمجھ سکے. اگر میں اس میں جو ہے وہ غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں اس کو پڑھنا بھی چاہتا ہوں اگر آپ اجازت. وہ حزم سیم لکھتے ہیں کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو، کیونکہ اس میں تکلیف ما لا یطاق ہے اور اختار ہے. پس جب کہ بموجب ایک منٹ پس جب کہ بموجب اصول آریہ سماج کے وید کے رشیوں کی زبان ویدت سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ اس کے بولنے اور سمجھنے پر قادر تھے، تو اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں ان کو الہام کرنا گویا دیدہ دنستہ ان کو اپنی تعلیم سے محروم کرنا ہے. اس میں جرنل بات ہو رہی ہے کہ وہ زبان ہی اس کو سمجھنی بالکل بھی آ رہی، لیکن اس کی تفہیم کا ہونا اور بات ہے کہ ایک مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ عربی زبان آتی ہے، لیکن آپ کو مثلا ایک خواب میں ایک بات بتائی گئی ہے یا بعض اور باتیں بتائی گئی ہیں جن کی آپ کو اس کی تفہیم نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو وہ اس کا مطلب نہیں آ رہا تھا. مطلب ان کو سمجھ آ رہا تھا لیکن اس کی ایگزیکٹ تفہیم اللہ کے نزدیک کیا تھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں مکس اپ کر رہے ہیں، کیونکہ اسی عبارت میں آ کے جا کے مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں پس یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت اللہ ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لیے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے. اس میں اعظم سیمو علیہ السلام
اپنی اس ملہم کی اصل زبان کے علاوہ الہام زبان میں ہونے کے وہ خود جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ لکھی ہے. اس میں یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ اردو کے علاوہ دوسرے الہام جو ہے اس میں دوسری زبانوں میں الہام ہونا جو ہے اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. مین چیز ہے کہ اس کی سمجھ، جیسے کہ انگلش میں الہام ہوا ان کو سمجھ آ گئی، بتا دیا گیا کہ اس کا یہ مطلب. ہاں ایگزیکٹ تفہیم اس کی کیا ہے وہ تو عربی زبان میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی گئی ہے اور وہ تفہیم ایگزیکٹلی ان کو نہیں سمجھ آئی، بعد میں سمجھ آئی ہے، یا ان کے سامنے کوئی معاملات ہو رہے ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ اس سے کیا سمجھے اور بعد میں اس کی کیا تفہیم ہوئی ہے، یہ تو آپ نے پہلے مثال بھی دے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سمجھے تھے لیکن وہ ویسے جو ہے وہ بات نہیں ہوئی، یا حروف مقطعات کی بھی آپ نے مثال دے دی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہو رہی بات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام انکار کر رہے کہ کسی اور زبان میں اس کو الہام ہو ہی نہیں سکتا ملہم کو. یہاں پہ تو وہ خود لکھ رہے ہیں اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں بھی الہام ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے، کیونکہ اول قرآن شریف قریش کی زبان میں ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے